اسی طرح مومن کے بارے میں بھی آیا کہ بعض مومن پہاڑوں کی طرح کے اعمال کے ثواب لے کے جائیں گے، لیکن آخرت میں ان اعمال کو ضائع کر دیں، خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ کیا وجہ؟ کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ بدزبانی کی، کسی کو گالی نکالی، کسی کا دل دکھایا۔ دیکھنے میں وہ اعمال پہاڑوں جیسے، لیکن آخرت کا مفلس یہ کہلائے گا، کنگال یہ کہلائے گا، اس کے اعمال کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ اپنے اعمال کو لٹتے ہوئے دیکھ لے گا۔ مثال اس طرح سمجھائی۔ ایک مثال سمجھائی قرآن حکیم نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ بڑی ہی آسان۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت۔ عنکبوت مکڑی، مکڑی ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، وہ جو میرے اور آپ کے گھر کے کسی کونے کے اندر، کسی کھدرے کے اندر فوراً ایسے ایسے کرتی ہے، ادھر سے ادھر ایسے 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 کر کے وہ سیکنڈ کے حساب سے، منٹوں کے حساب سے اپنا جالا مکمل کر لیتی، اپنا گھر مکمل کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پرستش کرنے والوں کی مثال عنکبوت کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ کہتے ہیں پورے جہان کے اندر جتنے جاندار گھر بنانے والے ہیں، بہت سارے جاندار گھر بناتے ہیں نا، گھر سے مراد ان کے وجود کے مطابق گھر۔ چیونٹی کا گھر کیا ہے؟ بل۔ چڑیا کا گھر کیا ہے؟ گھونسلہ۔ کوے کا گھر کیا ہے؟ گھونسلہ۔ چیل کا گھر کیا ہے؟ گھونسلہ۔ چڑیا ہلکا بناتی ہے، کوہ اور چیل تھوڑا بلند بناتے ہیں، لکڑیوں سے بناتے ہیں تھوڑا مضبوط اس سے۔ بعض پرندے ایسے ہیں کہ مٹی، چکنی مٹی کو لے لے کے چونچ میں اتنا مضبوط ترین گھر لوگوں کے گھروں کے آنگن میں بنا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کو توڑنے کے لیے اچھی بڑی جان چاہیے کہ اس کو اگر ختم کرنا ہو تو اچھی طرح کر کے، تو گویا کہ طاقت چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ فرمایا جتنے جانداروں نے گھر بنائے ہیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہے، سب سے زیادہ کمزور گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بناتی ہے تو اس کی نیچر کہتی ہے، فطرت کہتی ہے، او ہو میں کیا تانے بانے بن رہی ہوں۔ ایک اس شاخ، اگر وہ درخت پہ بنائے، اس شاخ کے ساتھ بھی دھاگا، اس کے ساتھ بھی وہ تیسری، چوتھی، پانچویں، وہ سمجھتے ہیں میں اتنا مضبوط ترین گھر کیا میں قلعہ بنا چکی ہوں کہ اب اس کو کوئی اڑا نہیں سکتا، اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہے۔ لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر کیا ہوتا ہے کہ دو شاخوں کے درمیان اگر بنا ہے، ادھر کی ہوا آئی، یہ شاخ اس سے مل گئی، ادھر کی ہوا آئی، یہ شاخ اس سے مل گئی، ایک سیکنڈ میں وہ گھر ختم ہو گیا۔ ہوا آئی، اڑا کے رکھ دیا، ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے والے کی مثال یہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے مشکل آئی تو یہ بھی بچا دے گا، وہ بھی بچا دے گا، وہ بھی بچا دے گا، وہ بھی بچا دے گا، ادھر سے یہ بچا دے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ بچانے والا ہے، اللہ کی ذات کی طرف منتقل کیا جائے، نہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم دیکھ لو نوح علیہ السلام اپنے حقیقی بیٹے کو نہ بچا سکے۔ کنعان بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، جن کے لیے نوح علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا یا بنیہ۔ عربی کے اندر لفظ جو یا بنیہ ہے، اس کا پنجابی میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اے میرے بچوں گڑے، پیار سے کبھی نہیں کہتے، ویسے تو کہتے ہیں نا بیٹے بیٹے، تو کبھی زیادہ پیار، اے میرے بچوں گڑے، چھوٹے بچے، پیارے بچے، جس کے لیے یہ لفظ استعمال یا بنیہ ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ نہیں ہوا سوار تو نہیں بچا سکے نوح علیہ السلام۔ اللہ نے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، نہیں 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 اب دعا نہیں کرنی، جتنا کچھ کہا ہے بس کافی ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے لگے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ آنکھوں کے سامنے پانی کی موجوں کے اندر غوطے کھاتا ہوا بیٹا جا رہا ہے اور نوح علیہ السلام کشتی میں سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ مثال قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم سے بچتا ہے بندہ، اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے۔ طاقت اور قوت وہ ہے نا، ہمارے ہاں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ویسے تو یہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے، لیکن حقیقی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لفظ بے معنی لفظ ہے۔
طاقت کا سرچشمہ اگر عوام ہوتے تو آپ کی عدلتی بدلتی آتی جاتی حکومتیں ایسی نہ ہوتی۔ جو طاقت کا سرچشمہ لے کے آتے ہیں ان کے جانے کا حال مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں، ہاں کثرت کا سرچشمہ عوام۔ کثرت اور ہوتی ہے، طاقت اور ہوتی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ کسی آدمی کو منتخب کرتے ہیں، اپنا حکمران بناتے ہیں، وہ کثرت ہے، طاقت نہیں ہے۔ طاقت کسی اور چیز کا نام ہے۔ طاقت وہ ہے جو آتی ہے تو کثرت کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یہ بھی مصنوعی طاقت ہے۔ حقیقی طاقت اللہ کی، ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ خود کہتے ہیں کہ ساری کی ساری طاقتوں کا مرکز اور منبع اللہ کی ذات خود ہے، وہ طاقتور ہے، باقی سب کمزور ہے۔ وہ دینے والا ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ سارے اس کو سجدہ کریں اور وہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ وہ ایسا ہے کہ سب کی ابتدا ہو، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، سب کی انتہا ہو، اس کی کوئی انتہا نہ ہو، سب کا آغاز ہو، اس کا کوئی آغاز نہ ہو، سب کا انجام ہو، اس کا کوئی انجام نہ ہو۔ وہ بے مثل ہو، بے مثال ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر مثالوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ، خوبصورت اور عمدہ اور آسان مثالوں کے ساتھ بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ بات کانوں سے اتر کر دل تک پہنچ جائے، کانوں سے اتر کر دل کا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اللہ کہتے ہیں ہم مثالیں قائم کرتے ہیں، ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تاکہ لوگ ان مثالوں کو سمجھیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان مثالوں کو ہر ایک سمجھتا نہیں، وہ سمجھیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیح سمجھ عطا کی۔ اسی لیے تو کہا کہ جتنی مثالیں قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئیں ان کا دورہ اثر ہے، دورہ منفی بھی ہے مثبت بھی ہے۔ منفی کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ مثال ایک ہی قرآن حکیم نے بیان کی، اس مثال سے بے شمار لوگ گمراہ ہو گئے، اور مثال وہی قرآن حکیم نے بیان کی، اس مثال سے اہل عقل اور اہل علم نے ہزارہا حکمت اور علم کے دروازے کھول دیے۔ کیا مثال؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی نا تو جو گمراہ ہوتے تھے وہ کہتے یار یہ کیا مثال ہے؟ مکھی کی مثال دی اللہ نے، اچھا جی مچھر کی مثال دی اللہ نے، مکھی پہ پوری صورت نازل کر دی۔ آج کی سائنسی دنیا میں وہ لوگ جو اس طرح کے اعتراض کرتے تھے، تو آج دیکھتے کہ مچھر ایک ایسا اللہ کا بنایا ہوا معمہ ہے، معمہ قدرت کا ایسا شاہکار ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے سائنس جب سمجھتی ہے تو سائنس کا میٹر بھی گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ مکھی مچھر کے ماتھے کے اوپر اللہ سو آنکھ کو پیدا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے ماتھے کے اوپر 2 آنکھیں، ہم اندھیرے میں اندھے بن جاتے ہیں۔ مچھر اندھیرے میں دیکھتا ہے، فٹ دیکھتا ہے، رگ دیکھتا ہے، پھر وہاں جا کے انجیکشن لگاتا ہے، پھر آپ کا خون کھینچ کے چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، عجیب مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ کیا مثالیں بیان کی؟ اللہ نے اسی وقت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جو حقیقت کی آنکھ سے دیکھے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو ویسے اندھا بن کے دیکھے گا وہ تو گمراہ ہی ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن حکیم میں ایسی 20 مثالیں ہیں جو آسان ہیں، سادہ ہیں۔ ان سادہ مثالوں کو بیان کر کے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوگوں میں نے قرآن کو آسان کر کے تمہارے پاس بھیج دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا۔